نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی حدیث کے اوپر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا، مومن نہ ہوگا کہ جب تک اس کا والد، اس کی اولاد اور تمام لوگ ان سب سے زیادہ میں اس سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک مسلمان، ایک اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی ہر بات حکمت بڑی بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بات ہے وہ انسان کی حقیقی فلاح کے لیے ہے۔ افلاح کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا میں جو بھی شخص پایا جاتا ہے اس نے ایک ایم سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لازماً اپنے ایم میں، اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائے۔ وہاں کوئی بزنس مین ہو، وہاں کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی پروفیسر ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن انسان اگر اپنے اصل مقصد کو پہچان لے کہ اس کی فلاح جو ہے وہ کس کام میں ہے، تو انسان کے لیے جتنے بھی منازل ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گے۔ اور اسی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم سب سے زیادہ محبوب مجھے بنا لو، یعنی کہ سب سے زیادہ محبت تمہیں مجھ سے ہو جائے۔ اب وہ ذات قسم کھا رہی ہے جس نے محض انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے نہ جانے کتنی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اس نے بہت زیادہ مصائب جو تھے انسان کی رہنمائی، اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے برداشت کیے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ بے شک، اور پھر قسم بھی کھائی اس پر، اور قسم کس ذات کی کھائی؟ اس ذات کی جو انسان کو راہ راست پر لاتا ہے، جو انسان کے ہر دکھ، ہر درد میں شریک ہوتا ہے۔ جب انسان کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو صرف وہ واحد ذات بچتی ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ ہر ذرے کا مالک ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہمارے ہر ایک سانس کا مالک صرف وہی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذات کی قسم کھائی۔ اب ایک انسان جو دنیا آخرت میں بہت ہی بلند ہو، اور پھر وہ قسم بھی کس ذات کی کھائے؟ جو اس کا مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، تو وہ بات کس قدر اہم ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ تم مومن ہو جاؤ، اور مومن کس طرح؟ کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دو۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر اور محبت دونوں کا ذکر آیا ہے۔ جو انسان کرے گا اطاعت بھی اور محبت بھی، وہ بندگی کہلائے گی۔ اب اطاعت کیا ہے؟ کہ انسان جو بھی حکم ملا انسان اسے فوراً مان لے، خواہ وہ مجبوری کے تحت مانتا ہے، خواہ محبت سے مانتا ہے۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہ دیا ہو لیکن وہ کام کیا، تو محبت تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ انسان کام کرنا شروع کر دے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے۔ اب ہر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ اتباع اطاعت سے کہیں بلند شے ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں کس کا ذکر آیا؟ اتباع کا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، تمہیں مجھ سے کتنی زیادہ محبت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے دنیا کے ہر انسان سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری جان سے بھی؟ تو کہا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ ایک حدیث میں کچھ یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے ایک جگہ یوں آیا کہ سوائے اپنی جان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سوائے اپنی جان کے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک تم ہر چیز سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں فرمایا کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے عمر اب تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کی محبت، اللہ نے بھی اپنے نبی سے محبت کرنے کا کہہ دیا، اور نہ صرف کہا بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا کہا۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر مبارک سنت کو اپنایا جائے، آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ اقوال و فعل کی اتباع کی جائے۔ جن باتوں کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبوری کے بجائے شوق سے ان کو بجا لایا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے باز رہا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ انسان کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف میرے نبی کا، لیکن ایمان میرے صحابہ جیسا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین کیا، کیونکہ نبی کا ایمان جیسا ایمان کسی شخص کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسا ایمان لانے کا کہا۔ اب صحابہ کرام ہی نہیں جنہوں نے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا، اپنی جان، مال، عزت و آبرو اور والدین اور گھر بار ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی۔ اب اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو ایک دفعہ ایک صحابہ تھے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ جو تھا متغیر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کا سبب پوچھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے درد ہے نہ بیماری، مگر جس وقت آپ کو نہیں نہ دیکھتا تو بےتاب ہو جاتا ہوں۔ قیامت کے دن اگر جنت میں بھی جاؤں گا تو اپنے اعمال کے مطابق جاؤں گا، مقام و مرتبہ مجھے میرے اعمال کے مطابق ملے گا۔ آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، حضور میں وہاں کس طرح پہنچوں گا؟ جس وقت آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو بہشت میں مجھے جنت میں کیا لطف ملے گا؟ تو ان کی تسلی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورۃ النساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو کوئی پیروی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون لوگ تھے؟ نبیین، صدیقین، اللہ تعالیٰ کے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیق، اور بہت اچھا یہ ساتھ ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک بدو صحابی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار انہوں نے ملاقات کی، اس حال میں دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے کا جو گریبان کا بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وہ کرتے کا بٹن بند ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تو کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حالت میں دیکھا، اس لیے میں اپنے کرتے کا بٹن جو ہے اسے بند ہی نہیں کرتا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ملایا۔ قرآن مجید میں آیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بس چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یہاں اللہ نے اپنی محبت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شامل کیا۔ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ جائے، خاندان کی، رشتہ داروں کی، بچوں کی، مال و دولت کی، ان سب محبتوں سے زیادہ کس کی محبت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، تب ہی انسان ایمان کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔